اگلے جملے واجب القدر والاحترام معزز عازمین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال درجبار غریب نواز قدس سرور العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال درجبار غریب نواز کے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدنا پیر سیال درجبار غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلندتر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات جو دور و نزدیک سے نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ سفر فرما کر تشریف لائے ہیں، پورے احترام اور ادب کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں اور جائز حاجات رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ تحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے جب 25 ذی القعدہ جمعرات کے دن سن 10 ہجری مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج بیت اللہ کے لیے سفر شروع فرمایا، تو اس سے ایک دن پہلے یعنی 24 ذی القعدہ بدھ کے دن آپ نے حضور مولانا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی بزرگ کریم کی نورانی ذات بابرکات کو یاد فرمایا۔ ایک خط آپ نے یمن کے کچھ سرداروں کے نام عطا فرمایا اور فرمایا میرے پیارے علی پاک ہم کل سے سفر حج شروع فرما دیں گے اور آپ کل سے یمن کی طرف تشریف لے جائیں گے، اور ان سرداروں کو جا کر ہمارا سلام، ہمارے یہ خطوط اور احکام پہنچا دیں گے۔ وہ آپ کے ساتھ اپنے فوجی جوان کر دیں گے، اور یمن کے فلاں علاقے سے شورش کی خبریں آئی ہیں، وہاں بے چینی ہے۔ جب آپ وہاں اپنے ساتھیوں سمیت پہنچیں گے تو باقاعدہ جنگی صورتحال سامنے آ جائے گی، آپ جہاد کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور وہاں کے انتظامات مکمل فرما کے اور وہاں سے قربانی کے لیے 10 اونٹ یمن سے اپنے ساتھ لے کر فلاں راستے پر 8 ذی الحج یعنی ایام حج کے شروع ہونے سے پہلے آپ مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں حج ہمارے ساتھ آپ ادا فرمائیں گے، اور واپسی کا سفر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے گا۔ تو بالکل تمام کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور امیر المومنین مولانا مرتضی کرم اللہ تعالی بزرگ کریم محبوب کریم علیہ السلام کے احکامات کے مطابق آپ چل پڑے، ان سرداران اسلام کے پاس پہنچے، محبوب علیہ السلام کے خطوط انہوں نے سر آنکھوں پر رکھے، آپ کی مہمان نوازی کا شرف بھی حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے فوجی جوان اور لڑنے والے جوان کو مہیا کر دیے۔ اس علاقے میں پہنچے، وہاں واقعی حالات بڑے دیگر گون تھے، اور وہاں جنگ کی نوبت آ گئی۔ اللہ پاک نے حضور مولانا مرتضی اور اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ چند دنوں میں حضور مولانا مرتضی نے انتظامات بالکل درست فرما کر تو آپ نے قربانی کے اونٹ ساتھ لیے، اور یمن کے کچھ نوجوان جو ہے وہ وہاں سے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن جب اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی تو حضور مولانا مرتضی نے انتظامات درست فرماتے جو مال غنیمت تھا اس کے آپ نے 5 حصے کر دیے۔ 5واں حصہ الخمس جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے مدینہ طیبہ روانہ فرما دیے، اور 4 حصے احکام کے مطابق آپ نے تمام کے تمام مجاہدین میں تقسیم فرما دیے، اور ان میں سے اپنا حصہ بھی الگ فرما دیا۔
کچھ یمن کے جوان تھے جنہیں اعتراض لاحق ہوا. وہ یہ نہیں کہ کوئی حضور مولا مرتضیٰ سے دوری کا شکار تھے یا ان کے دلوں کے اندر کوئی بغض تھا، ایسا ہرگز بھی نہیں، بلکہ علمی طور پر انہیں یہ سمجھ تھی کہ حضور مولا کائنات کو چاہیے تھا کہ آپ یہ سارے کا سارا مال غنیمت واپس مدینہ طیبہ روانہ فرماتے اور آقا کریم علیہ السلام اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے اس کو تقسیم فرماتے اور بعد میں ہم تک ہمارا حصہ آ جاتا. حضور مولا کائنات کو یہ تقسیم نہیں فرمانی چاہیے تھی. اور حضور مولا مرتضیٰ کا موقف یہ تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے احکامات کی روشنی میں یہ میں نے سب کچھ کیا ہے، اور میں 6 سال کی عمر سے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوں، اور تم یمن والوں کے مقابلے میں ان چیزوں کا صحیح علم رکھتا ہوں، لہذا جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ مجھے اختیار حاصل ہے. پھر ان حضرات نے جب تقسیم میں اختلاف کر دیا، آپ کو عرض کیا، حضور مولا مرتضیٰ نے جواب عطا فرمایا. انہوں نے تہجد کے وقت دیکھا کہ حضور مولا مرتضیٰ آپ بھی غسل فرما رہے ہیں، اور آپ کے حصے میں جو ایک کنیز آئی تھی اس نے بھی غسل کیا ہے. تو دلوں کے اوپر مزید تھوڑا سا وزن آ گیا کہ ہم نے اس مسئلے میں اپنی رائے بھی دی تھی، اور حضور مولا مرتضیٰ نے تو اس خاتون سے جو آپ کے حصے میں کنیز آئی اس سے آپ نے جسمانی تمتع اور نفع بھی اٹھا لیا ہے. چنانچہ دونوں غسل کر رہے ہیں، اس لیے ذرا طبیعت کے اوپر گرانی آ گئی، لیکن خاموش رہے، مکمل اطاعت اور فرما برداری میں رہے. اور 3 نوجوان ایسے تھے یمن کے جنہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم حج کرنے ساتھ جاتے ہیں، اور حج سے واپسی پر جب محبوب کریم علیہ السلام کے مبارک قافلے سے ہمارا قافلہ یمن کے راستے پر جدا ہونے لگے گا تو پھر ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ مسئلہ پوچھ لیں گے. چنانچہ وہ بالکل حضور مولا مرتضیٰ کی کامل اطاعت میں رہے، مکہ مکرمہ پہنچے، حج ادا ہوا، وہاں سے واپسی ہوئی. اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام جب خم کے علاقے میں جو بہت مشہور پانی کا ٹوبہ تھا جس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، غدیر کا معنی ہوتا ہے پانی کا قدرتی بہت بڑا تالاب. تو اس دور میں بارشیں آتی تھیں، جیسے آج بھی پاکستان میں آپ بہاولپور سے اوپر چولستان اور روہی کے علاقوں میں جائیں تو وہاں بڑے بڑے قدرتی تالاب بنے ہوئے ہیں. بارشیں آتی ہیں تو پانی جمع ہو جاتا ہے اور انسان بھی اس پانی کو استعمال کرتے ہیں، جانور بھی، پرندے بھی. تو اس طرح کا وہ مکہ مکرمہ سے کئی کلومیٹر فاصلے پر مدینہ طیبہ کے راستے پر خم کے علاقے میں وہ غدیر تھا، تالاب تھا، اور صدیوں سے چونکہ چلا آ رہا تھا. اور اس راستے پر چلنے والے مسافرین وہاں پڑاؤ کرتے، بڑے بڑے درخت گھنے لگے ہوئے تھے، لہٰذا وہاں دکاندار رک جاتے، اپنی دکانیں لگاتے، اس علاقے کے لوگ خرید و فروخت کرتے. تو اس طرح ایک بازار بھی بنا ہوا تھا، وہاں وہ علاقہ ہمیشہ آباد رہتا تھا. تو واپسی کے سفر میں وہ ایک مرکزی مقام تھا غدیر خم، جہاں سے مختلف علاقوں کے قافلے الگ ہوتے تھے، یمن والوں کا راستہ بھی الگ ہوتا تھا. چنانچہ جب محبوب علیہ السلام وہاں پہنچے اور آپ نے ایک دن وہاں پڑاؤ فرما لیا تو پھر وہ نوجوان جب دیکھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام مختلف علاقوں کو جانے والوں کو نصیحت اور دعائیں عطا فرما کر آپ ان کو رخصت فرما رہے ہیں، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب کچھ دیر بعد ہمیں بھی اجازت مل جائے گی، لہٰذا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کر دینا چاہیے. تو حضور مولا مرتضیٰ کی ذات بابرکات سے ان کو کامل وابستگی ہے، محبت ہے، وہ مومن اور مسلمان ہے، لیکن علمی مسئلہ جو ہے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اسی علمی مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے یہ ذرا طبیعتوں کے اوپر گرانی ہے. چنانچہ وہ تینوں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. اکابر ہستیاں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہے. ایک نوجوان آگے ہوا، اجازت لی اور حضور مولا مرتضیٰ کے متعلق عرض کی کہ حضور ہمارا عیدہ ماذا فعل علی بن ابی طالب. حضور کے آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ حضور علی بن ابی طالب نے یمن میں کیا فیصلہ جاری فرمایا. تو اعرض عنہ، محبوب کریم علیہ السلام نے یہ سوال سنتے ہی آپ نے رخ زیبا جو ہے چہرے انور دوسری طرف فرما دیا، گویا کہ آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور اپنے عمل مبارک سے یہ واضح فرمایا کہ کوئی شخص میرے پیارے علی پاک کی شکایت کرے مجھ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہرگز گوارا نہیں ہے. لیکن وہ نوجوان نہیں سمجھ سکے جب انہوں نے دیکھا کہ محبوب علیہ السلام نے اعراض کرتا ہے، رخ زیبا دوسری طرف فرما دیا ہے.
وہ نوجوان خاموش ہو کر پیچھے ہٹا، اگلا جوان آگے آ گیا۔ حضور آپ نے توجہ نہیں فرمائی پیارے نبی پاک نے کیا کام کیا ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام نے رخ انور اور طرف فرما دیا اور پیارے صحابہ کرام سے اور موضوع پر بات فرمانے لگے۔ مطلب یہ تھا کہ میرے پیارے علی پاک کے متعلق میری بارگاہ میں شکوے شکایت کے انداز میں کوئی سوال نہ کیا جائے۔ تیسرا جوان آگے آ گیا اور جب اس نے بھی وہی سوال شروع کیا تو پھر محبوب کریم علیہ السلام اکبر آتی رہی ہے بے وجہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، اولست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں اللہ کا پیارا رسول علیہ السلام تمام کے تمام اہل ایمان کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا اور محبوب نہیں ہوں؟ وہ فوراً اپنے گھٹنوں کے بل ہو گئے۔ حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، انت اولا من انفسنا، حضور آپ ہمیشہ ہماری جانوں سے بھی ہمیں زیادہ پیارے ہیں، جانوں کے مقابلے میں بھی حضور آپ ہمیں زیادہ محبوب ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہو تو من ان تو مولا ہو فعلی المولا ہو، پھر جس کا میں محبوب ہوں میرا پیارا علی بھی اس کا محبوب ہوگا۔ اور یہ فرما کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے سب حاضرین کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مبارکہ ارشاد فرمانی شروع فرما دی، اللہم وعد من والہ وعاد من آلہ، میرے اللہ پاک تو اس بندے سے محبت فرمانا جو میرے پیارے علی پاک سے محبت رکھے اور جو میرے علی سے عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا اور آخرت میں اس کو اس عداوت اور دشمنی کا نتیجہ عطا فرمانا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر یہ نورانی الفاظ فرمائے، من کنت مولا ہوں فعلی المولا، جس کا میں محبوب ہوں میرے پیارے علی بھی اس کے محبوب ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ آپ نے فرما دیا کہ عملی طور پر واضح فرما دیا کہ میں پیارے علی پاک کی شکایت سننا ہرگز گوارا نہیں فرماتا ہوں، اور اگر مجھ سے محبت ہے تو میرے پیارے علی پاک سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم اہل ایمان کا یہ واضح ذیل ہے کہ ہم میں سے جو بھی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام فوراً اس دعوے کو شرف قبولیت نہیں عطا فرماتے، بلکہ اس مدعی اس دعوے محبت کرنے والے کے دل پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نگاہ اقدس ڈالتے۔ اگر اس دل میں حضور مولا مرتضیٰ کی محبت ہو تو پھر محبوب علیہ السلام سے بھی محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ محبوب سے وہ جتنے محبت کے دعوے کرے، لیکن اگر حضور مولا مرتضیٰ کے متعلق دل میں خدا نخواستہ خرابی ہے، اناد ہے، بغض ہے اور حضور مولا مرتضیٰ سے محبت نہیں ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اس دعوے محبت کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ محبوب کی بارگاہ میں اپنے دعوے محبت کو قبول کروانے کے لیے حضور مولا مرتضیٰ سے محبت کا پہلے موجود ہونا لازمی چیز ہے۔ اب لفظ مولا جو ہے تو یہ ایک مشترک لفظ ہے عربی زبان کے اندر، اور اس کے متعدد معنی جو ہے وہ عرب لوگوں کے ہاں موجود ہے۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی الناصر اور مددگار بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تیسرے پارے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 286 ہے۔ اسی مبارک آیت پر سورہ البقرہ مکمل ہو جاتی ہے تیسرے پارے کے اندر، انت مولانا، اللہ پاک تو ہی ہمارا مددگار ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اسی طرح سورہ التحریم 28ویں پارے میں فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، کہ بس بے شک اللہ پاک بھی اپنے محبوب علیہ السلام کا مولا ہے، وجبریل اور جبریل علیہ السلام بھی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مولا اور مددگار ہیں، وصالح المؤمنین، اور میرے پیارے ابو بکر، عمر، عثمان، پیارے علی پاک، طلحہ و زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ جتنے صالح مومنین ہیں یہ بھی سب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مولا اور مددگار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہر صالح مومن کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام فرشتے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت آپ کے پیچھے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی مولا بے معنی مددگار ہے۔
مولا کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، سردار بھی ہوتا ہے۔ ہم درود پاک میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، یہاں مولا بے معنی آقا ہے، اور مولا بے معنی غلام بھی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث صحیح موجود ہے کہ جب شیر رات کو آپ پر حملہ آور ہونے لگا، اور عرب لوگ جو ہے وہ شیر کی کلیت ابو الحارث لکھتے ہیں، تو جیسے ہی دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا اور جنگل کا شیر بھاڑ رہا ہے اور میرے اوپر اب وہ جست لگانے والا ہے، تو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث نے جنگل کے شیر ذرا خیال کر کے میرے اوپر حملہ کرنا، اس لیے کہ میں کوئی عام یا بغیر سائیوں والا نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہوں۔ چنانچہ شیر ادھر ہی ڈوب گیا، پرسکون ہو گیا، اپنی دم ہلانے لگ گیا، اور حضرت سفینہ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر اپنی کمر جھکا دی کہ اگر آپ مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں تو میں حضور کے غلاموں کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ چنانچہ اپنی پشت پر سوار کیا اور قافلے میں حدیث پاک میں کہ حضرت سفینہ کو وہ شیر جو ہے چھوڑ کر گیا۔ تو الغرض مولا لفظ مشترک ہے۔ جب اتنا بڑا خلافت اور عمارت والا معاملہ واضح کرنا ہو تو پھر اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو کرم فرماتے ہیں کہ وہ قطعی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جو قطعی دلالت ہوا کرتا ہے تاکہ اس کا کوئی دوسرا معنی اور مطلب نکل ہی نہ سکے۔ اذا جاء الاحتمال بدل الاستدلال، اہل علم کا واضح اصول ہے کہ جب ایسا لفظ استعمال کیا جائے کہ اس میں کئی احتمالات نکل سکتے ہوں کہ یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، تو جب کئی احتمالات پیدا ہو جاتے ہوں تو پھر استدلال جو ہوا کرتا ہے تو اپنی شرائط کے مطابق باطل ہو جایا کرتا ہے، اس کو تو پھر دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے علم مقدس میں ہے کہ جو لفظ مولا ہم نے بولا ہے، کیونکہ ہماری زبان مقدس میں اس کے کئی معنی موجود ہیں، مشترک لفظ ہے، لہذا آنے والے دور میں اس لفظ کے حوالے سے کئی فتنے کھڑے ہو جائیں گے، لہذا محبوب کریم علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال فرماتے ہی کہ جس کا میں مولا ہوں، میرے علی پاک بھی اس کے مولا ہیں، آپ نے آگے باقاعدہ دعا میں یہ معنی واضح فرما دیا کہ میں اللہ کا محبوب کس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال فرما رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے آگے دعا فرمائی اللہم والے من والہ، میرے پیارے اللہ تو اس بندے سے محبت رکھنا جو میرے علی سے محبت رکھے۔ اور پھر یہاں موالات کے مقابلے میں آگے موالات، آدے من آدھا ہو، عداوت کا لفظ استعمال فرما دیا، جو میرے علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت اور دشمنی رکھنا۔ تو عداوت کے مقابلے میں محبت ہوتی ہے، موالات ہوتی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ ساتھ ہی دعائیہ کلمات ارشاد فرما کے بتلا دیا کہ یہاں لفظ مولا آقا کے معنی میں نہیں ہے، ولی الامر کے معنی میں نہیں ہے، حکمران کے معنی میں نہیں ہے، نیابت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں مولا اس میں مفعول ہے، ولا سے ہے اور محبوب کے معنی میں ہے۔ چنانچہ اگر حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم کی ذات بابرکات کی عمارت کا یہ اعلان کرنا تھا تو یہاں جہاں بہت تھوڑے سے لوگ اس طرف والے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان میں اعلان کرنا چاہیے، یا اس سے چند دن پہلے 9 ذی الحج خطبہ حجۃ الوداع جہاں 7 لاکھ تقریباً صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے اور پورے جزیرہ نماء عرب کی آبادی ہے، وہاں نمائندگی موجود ہے، تو اس بڑے اجتماع میں عمارت کا اعلان فرمانا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام حضور مولا مرتضیٰ کی اگر عمارت کا اعلان فرما رہے ہیں تو اللہ کے حکم پر اعلان فرما رہے ہیں، اور اللہ کا علم تو علم ازلی ہے۔ ارادہ اللہ پاک کی صفات ذاتیہ میں سے ایک صفت مقدسہ ہے، وجود، علم، ارادہ، کلام، سمع، بصر، حیات، یہ سب اللہ پاک کی صفات ذاتیہ ہیں صفات فعلیہ کے مقابلے میں۔ تو جب ارادہ کی صفت ذاتی ہے، جب علم بھی اللہ پاک کا علم ازلی ہے اور صفت ذاتی ہے، تو پھر اللہ پاک حکم عطا فرمائے محبوب علیہ السلام کو خطبہ حجۃ الوداع سے پہلے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام آج 9 ذی الحج کا سورج طلوع کر رہا ہے اور آپ مینا سے تشریف لے جا رہے ہیں میدان عرفات کے اندر، جہاں آج آپ جمعہ کے دن سن 10 9 ذی الحج
وقوف عرفہ فرمائیں گے، جمعے کا رکن اعظم ادا فرمائیں گے، اور مسجد خریف کے مقام پر خطبہ حجت الوداع پورا اسلامی ورلڈ آرڈر قیامت تک کے لیے آپ پیش فرمائیں گے، تو اس میں میں نے فیصلہ ازل سے کیا ہوا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی نیابت کے مقام پر پیارے علی پاک کو آنا چاہیے۔ لہذا میں اللہ پاک حکم دے رہا ہوں کہ سب سے بڑے اجتماع میں میرے پیارے علی پاک کا اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد بیعت منعقد کی جائے، تو میرے پیارے علی پاک کی جائے۔ تو اللہ پاک کا علم ازلی ہے، وہ اللہ پاک جب ازل سے اس کے ارادے اور علم میں ہے کہ میرے پیارے علی کو محبوب کے بعد آنا چاہیے، تو پھر غدیر خون جہاں بالکل تھوڑی سی ایک نمائندگی موجود ہے، اس کے مقابلے میں میدان عرفات میں تو پورے جزیرہ نماء عرب سے محبوب کے غلام آئے ہوئے ہیں، 7 لاکھ صحابہ کرام محبوب کے ساتھ حجت الوداع کے خطبے میں موجود ہے، تو چاہیے کہ وہاں اعلان عام کروا دیا جاتا، لیکن نہیں، چونکہ وہاں صورتحال محبوب کی بارگاہ میں حضور مولا مرتضیٰ کی متعلق کوئی سوال بھی کیا گیا، سوال کیا گیا غدیر خون کے موقع پر، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ میرے پیارے علی پاک نے جو فیصلہ فرمایا میں اللہ کا معبود تعریف فرماتا ہوں، میرے علی پاک نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک کیا ہے، اور میرے پیارے علی کے متعلق دل کے اندر کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا محبوب کریم علیہ السلام نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ کلمات جاری فرما دیے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور کئی دوسرے پیارے صحابہ کرام کی صحیح السند روایت خبر واحد کے اندر موجود ہے کہ وہاں چونکہ پورے دن اور پورے رات کا قیام تھا، لہذا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں اونٹ کے پالان 2-4 جمع کیے جائیں اور ایک اونچا منبر بنا دیا جائے، اور وہاں پر محبوب کریم علیہ السلام نے باقاعدہ صرف خیمے کے اندر ہی نہیں، خیمے میں یہ بات فرمانے کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ نے جتنا بھی مجمع تھا جن کو آپ رخصت فرما رہے تھے مختلف علاقے کے لوگوں کو، محبوب علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس کا میں مولا ہوں میرے پیارے علی بھی اس کے مولا ہوں گے۔ اللہ محبوب کریم علیہ السلام کا آگے کیونکہ چند تو کیا 2.25 مہینوں کے بعد محبوب کریم علیہ السلام کا مثال اقدس ہونے والا ہے، اور یہاں چونکہ مختلف علاقوں کی طرف اب رخصت ہو رہے ہیں محبوب علیہ السلام کے غلام، لہٰذا محبوب علیہ السلام نے جہاں خیمے میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے علل اعلان بھی یہ بات ارشاد فرما دی، کیونکہ آگے مثال اقدس قریب ہے اور آنے والے فطروں پر محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس ہے کہ خوارج بھی پیدا ہوں گے، نواسب بھی پیدا ہوں گے، اور پھر کئی شام کے جاہل اور اجل لوگ کہ بالکل ایک اختلاف جو ہے وہ ایک علمی خالصتاً علمی اختلاف ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے پہلے قصاص لیا جائے یا پہلے انتظامی امور چند مہینوں کے اندر درست کر دیے جائے اور اس کے بعد قصاص جو ہے وہ لیا جائے، تو قصاص لینے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہ ہے کہ قصاص لینا ہے، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہ ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا موقف بھی یہ ہے، حضور ام المومنین رضی اللہ عنہا کا اور تمام کے تمام اہل ایمان کا موقف، اور حضور مولا کائنات بھی یہی فرماتے ہیں کہ قصاص ہر صورت میں لیا جائے گا، لیکن اختلاف ایک نقطے کے اوپر ہو گیا کہ باقی کریم ہستیاں فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قصاص لیا جائے اور اس کے بعد کوئی اور قدم اٹھایا جائے، اور حضور مولا مرتضیٰ چونکہ آپ کی بیعت منعقد ہو گئی ہے، آپ نے سارے کے سارے عالم اسلام کے امور و معاملات کو سمجھنا ہے، چلانا ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے کہ اس سے شورش مزید بڑھ جائے گی، لہذا حضور مولا مرتضیٰ کا موقف اور آپ کا موقف باقی ہستیوں کے مقابلے میں برحق موقف ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب مہینے کی مہلت دی جائے، پہلے میں انتظامات کو سنبھالوں، اس کے بعد جو ہے کوئی شورش انشاءاللہ پیدا نہیں ہو سکے گی، اور ہم بہترین طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے قصاص اور بدلہ لے سکیں گے۔ تو صرف
تاخیر کے مسئلے میں اختلاف تھا کہ وہ ہستیاں فرماتی تھی کہ انتظامات سے پہلے کے ساتھ لیا جائے، اور حضور مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ انتظامات سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ قصاص لیا جائے۔ تو اس مسئلے میں اختلاف کے باعث کئی اجڑ لوگ ہوں گے جو میرے پیارے نبی پاک کو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ گالیاں دیں گے، آپ کی توہینیں کریں گے، بے ادبیاں کریں گے، چونکہ آنے والے حالات کو محبوب کریم علیہ السلام اپنی مقدس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا محبوب کریم علیہ السلام نے پھر علن اعلان بھی باقاعدہ ممبر تجویز کر کے اس پر جلوہ گر ہو کر حضور مولا مرتضیٰ کی محبوبیت کو بیان فرما دیا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف آئے بھی صحیح تو میرے علی پاک کے حوالے سے ہر بات کرنی ہو یا کوئی قدم اٹھانا ہو تو سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے، کیونکہ جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو اس پر فرض ہوگا کہ میرے علی پاک سے بھی محبت ہو۔ میرے محبت کے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کو لازمی طور پر بجا لانا ہے۔ تو الغرض جیسے ہی محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا، دل و جان سے محبوب علیہ السلام کے اس فرمان کو تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ ہم اہل سنت کی بھی مستند معتبر کتابوں میں، اہل تشیع کی بھی بڑی بڑی کتابوں میں کہ حضور سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کی جب وہ مجلس مکمل ہوئی تو آپ نے حضور مولا مرتضیٰ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ آپ حضور مولا مرتضیٰ کو تلاش کر رہے، حالانکہ عمر میں سیدنا علی پاک حضرت ابوبکر صدیق سے 27.5 سال چھوٹے، حضرت عمر سے 18 سال چھوٹے، لیکن سیدنا عمر تلاش کر رہے، اور جیسے ہی حضرت مولا مرتضیٰ سامنے آئے تو فرمایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب امسیت واصبحت وانت مولا کل مومن، کہ اے حضرت ابو طالب محبوب کے پیارے چچا جان کے پیارے بخت جگر پیارے فرزند، ہنیئا لک، آپ کو مبارک ہی مبارک ہو، اور کتنی بڑی آپ کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ اب جتنی بھی صبح آئیں گی، جتنی شامیں آئیں گی، ہر مومن کے آپ محبوب اور مولا ہوں گے۔ جس دل میں ایمان ہوگا وہ آپ سے بے پناہ محبت رکھے گا۔ والغرض دل و جان سے اس فرمان کو تسلیم کیا گیا۔ اب آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا یہ فرمان وَلْكُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جس کا میں آقا ہوں اس کے میرے پیارے علی پاک بھی آقا ہیں، لہٰذا ان پر بیعت حضور مولا مرتضیٰ کی لازم ہو گئی ہے۔ اور کچھ ذاکرین حضرات تو اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ چند دنوں کے اندر ہم جتنی پوسٹیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے تو باقاعدہ بیعت بھی کروا دی تھی۔ تو اگر حضور مولا کائنات کی بیعت ہو چکی ہے تو میرے دوستوں محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار ہیں وہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اشارہ ابرو کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دینے والی ہستی۔ اگر یہاں امیر المومنین کے معنی میں لیا تھا تو پھر اس دور میں تو یہ بالکل واضح بات تھی کہ جو امیر المومنین ہستی ہوتی ہے مرکز کے اندر نماز اسی نے پڑھانی ہوتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام پنجگانہ نمازوں کی امامت مرکز میں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کراتے ہیں، جمعہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھاتے ہیں، عیدین مصطفیٰ کریم علیہ السلام پڑھاتے ہیں۔ تو پھر اگر نبی پاک علیہ السلام نے حضور مولا مرتضیٰ کے لیے لفظ مولا استعمال فرما کر آپ کو ہی امیر المومنین پہلا مقرر فرما دیا ہے تو پھر چاہیے یہ کہ محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ میں جب رسالہ اقدس کے ایام شروع ہوتے ہیں اور قربان جائے تکلیف نبی پاک علیہ السلام سے شرف حاصل کرنے لگ جاتی ہے تو پھر چاہیے کہ جب اللہ پاک کا حکم مولا مرتضیٰ کے متعلق ہے اور لفظ مولا غدیر خم پر استعمال فرما کر امیر المومنین مراد لیا گیا ہے تو پھر امیر المومنین کی تو پہلی نشانی یہ ہے کہ مصلح امامت انہی کو سپرد کر دیا جائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اپنے رسالہ اقدس سے 3 دن پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا مصلح مبارک امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں سپرد کروا رہے ہیں؟ وہاں تو محبوب علیہ السلام نے حکم جاری فرما دیا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے پیارے ابوبکر صدیق مجھ سے اجازت لے کر مقام سنو تشریف لے گئے اور وہ آئیں گے فجر کی نماز کے وقت، لیکن اب اللہ پاک کا حکم آ گیا لہذا جلدی پیغام بھیجیے مقام سنو پر کہ نماز عصر سے پہلے میرے پیارے ابوبکر صدیق واپس آئے۔
فلیصلی بالناس ہے، اور آج کے بعد میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور میرے تمام پیارے صحابہ کرام کو پنجگانہ نمازوں کی امامت کرائیں تو میرے پیارے ابو بکر صدیق کرائیں۔ اور بخاری مسلم میں کہ جب حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور میرے ابا جان امامت نہیں کروا سکیں گے، جیسے میرے علم میں ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام اپنا مصلی تب ہی عطا فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لیا ہو، جیسے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اب فراق اور ہجر سر پہ آ پہنچا ہے اور محبوب کریم علیہ السلام کی جدائی کے معاملات آ رہے ہیں اور آپ کے وصال اقدس کا اعلان ہے، تو میرے پیارے ابو بکر کے بھی علم میں یہ بات ہوگی اور وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ فجال جبکہ وہ تو جیسے ہی آپ کے مصلی پر آئیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ اب فراق اور ہجر کے ایام شروع ہونے والے ہیں، ان پر تو حضور کی محبت کا غلبہ اتنا ہوگا وہ نماز پڑھائیں گے وہ تو الٹا رونا شروع کر دیں گے، لہذا حضور بول رجل آخرا میرے ابا جان کی بجائے آپ کسی اور ہستی کو امام مقرر کریں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام بار بار یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور جب حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو سفارشی کے طور پر لا کر عرض کیا جاتا ہے کہ حضور حضرت عائشہ نہیں چاہتی کہ ان کے والد امام بنے، آپ کسی اور ہستی کو امام بنائیں، تو محبوب جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں انتنا صواحب یوسف، فرمایا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں کہ وہ حسن یوسف میں اتنی مستغرق ہوئی کہ اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی، تمہاری کس طرف توجہ ہے کہ میرا مصلی حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد کرنا میرے وصال کا اعلان بن جائے گا، لیکن دوسری طرف آپ ہستیوں کی توجہ نہیں جا رہی کہ میں اللہ کا سچا آخری رسول ہوں، یہ میرا ذاتی فیصلہ نہیں بلکہ رسول کی حیثیت سے میرے رب کا حکم ہے کہ میرے مصلی پر آئیں گے تو صرف میرے ابو بکر صدیق آئیں گے، لہذا وہ بات پیارے ابو بکر کو صحیح مسلم شریف دوسری جلد 222 کتاب الفضائل میں حدیث صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ نے انکار کر دیا ہے ابو بکر صدیق کے علاوہ ہر ایک کی امامت کا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت موجود ہو وفیہم ابو بکر، اور ان میں میرے پیارے ابو بکر صدیق جلوہ گر ہو، وحانت الصلاۃ ہو، اور اس وقت نماز کا ٹائم ہو جائے، وَأَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، اور میرے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پر آئے، یا اللہ الا ابا بکر، ابو بکر صدیق کی امامت کے علاوہ اللہ نے ہر ایک کی امامت کا انکار فرما دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی عطا کرنا محبوب فرماتے ہیں یہ میرے رب کریم کا حکم ہے، کیونکہ ابو بکر جب تک زندہ ہے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور ہستی مصلی امامت پر آ ہی نہیں سکتی، اللہ پاک کو اور اہل ایمان کو کبھی گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ پاک کا حکم تو شروع سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات وبرکات کے متعلق ہے، تو الغرض اگر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کریم ہستی ہیں کہ حضرت اسامہ کے متعلق ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ حضور آپ لازماً لشکر جس کو محبوب نے روانہ فرمایا تھا وصال اقدس سے پہلے لشکر روانہ فرمانا ہے، تو ٹھیک ہے ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، محبوب کے حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے، آپ لشکر روانہ کیجئے، لیکن حضرت اسامہ کو عام سپاہی کا درجہ دیں، انہیں آپ سپہ سالاری سے معزول فرما دیں اور ان کی جگہ کسی تجربہ کار ہستی کو حضرت خالد بن ولید ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہے، ان کریم ہستیوں میں سے کسی ہستی کو آپ سالار مقرر کر لیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ما کان لابن ابی قحافہ ان یعزل فتن، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی جرأت نہیں ہو سکتی کہ جس جوان کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ عہدہ عطا فرمائے ابو بکر اسے اس عہدے سے معزول کر دے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو محبوب علیہ السلام ایک عہدہ عطا فرماتے ہیں، معروضی حالات کے پیش نظر مشورہ دیا جاتا ہے کہ حضرت اسامہ ابھی کم سن ہے، آپ مہربانی فرما کر ان کو اس عہدے سے معزول کر دیں، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، حالات جو بھی ہو جائے، لیکن جس جوان کو میرے آقا نے عہدہ عطا فرمایا ہے ابو بکر کی زندگی میں اس جوان کو اس عہدے سے معزول نہیں کیا جا سکتا، لشکر بھی جاتا بھی حضرت اسامہ کی سربراہی میں۔ تو اگر حضرت اسامہ کو نبی پاک علیہ السلام ایک عہدہ عطا فرمائے، ابو بکر صدیق حضرت اسامہ کو معزول نہیں ہونے دیتے، تو اگر مولا مرتضیٰ جیسی
ایسی ہستیوں کو محبوب نے عہدہ عطا فرمایا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق، کوئی اور مانے نہ مانے، ابوبکر صدیق سب سے پہلے مولا مرتضیٰ کی بیعت فرما دیتے ہیں۔ اب ہمارے اعلی تشیع رات کی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 9 کے اندر عنوان ہی یہ ہے کہ من کلام اللہ علیہ السلام وقد خاطب عباس بن عبد المطلب و ابو سفیان بن حرب بن امیہ یوم توفی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقضا لہما یدہ لیبایع لہ بالخلافۃ۔ عنوان ہی خطبہ نمبر 9 کا صفحہ نمبر 12 کے اوپر نہج البلاغہ میں یہ بھی ہے کہ جس دن ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا، اس دن بنو امیہ کے سردار حضرت ابو سفیان آپ بھی چل کر حضور مولا مرتضیٰ کے دروازے پر آ گئے، اور حضور مولا کائنات کے چچا جان، محبوب علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ بھی چل کر حضور مولا مرتضیٰ کے دروازے پر آ گئے اور فرمایا پیارے علی پاک وقت بہت تھوڑا بچ گیا ہے، محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہو گیا ہے، میں آپ کا چچا عباس ہوں، جدھر میں جاؤں گا ادھر سارے بنو ہاشم جائیں گے، جدھر میں عباس جاؤں گا سارے مہاجرین اور انصار ادھر جائیں گے، اور یہ آپ کے چچا کی طرح ابو سفیان جدھر یہ جائیں گے سارے کے سارے قبائل کے سرداران اسی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں کل شام کا آپ ٹائم دیں، کل منگل کا سورج بعد میں غروب ہوگا، ہم پیغامات بھیج کر پورے جزیرہ نما عرب سے قبائل کے جوانوں کو بلا لیتے ہیں، کل آپ کسی پہاڑی پر چڑھ کر مدینہ طیبہ میں دیکھیں گے، پورے مدینہ طیبہ کے اندر باہر وادیوں میں آپ کی حمایت میں سر ہی سر موجود ہوں گے، مکمل آپ کی تائید میں، لہذا اپنا ہاتھ آگے کیجئے، ہماری طرف سے محبوب علیہ السلام کے پہلے نائب اور پہلے امیر المومنین آپ مقرر ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے اگر 2 مہینے پہلے غدیر خم کے موقع پر لفظ مولا سے مراد امیر المومنین بننا ہے، نائب مصطفیٰ علیہ السلام انتظامی امور میں بننا ہے، تو پھر اب خلافت تو چل کر نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس والے دن حضور مولا مرتضیٰ کے دروازے پر آ گئی ہے۔ حضرت عباس فرما رہے ہیں، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جدھر میں جاؤں گا ادھر سارے بنو ہاشم جائیں گے۔ اس وقت بنی ہاشم میں بزرگ ترین ہستی تو محمود کے اور حضور مولا مرتضیٰ کے چچا جان حضرت عباس کی ذات بابرکات ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 37 پر ہے، بارش نہیں برستی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے نام کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا کرتے ہیں، فسقو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عباس کی عظمت کو قرب مصطفیٰ علیہ السلام، نسبت مصطفیٰ علیہ السلام کو ہر ہستی تسلیم کرتی ہے۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ جدھر محبوب کے چچا جائیں گے ادھر ہی سارے کے سارے مسلمان مہاجرین و انصار جائیں گے۔ یکم محرم سن 24 ہجری حضرت عمر کی جب تدفین ہوئی تو بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، تو خالد بن سعد اور کتنی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اعلان کر دیا بنو عدی نے کہ 6 دن تک یا 3 دن تک حدیث میں کہ مدینہ طیبہ کے ہر گھر کے جتنے افراد ہیں کھانا حضرت عمر کے اصال ثواب کے لیے قبیلہ بنو عدی پیش کرے گا۔ جتنے زائرین مسجد نبوی شریف، زائرین روضہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، تجارتی منڈیوں کے اندر جتنے تاجر، ان کے غلام، نوکر، خدام ہیں، جتنے بھی لوگ ہوں گے، کوئی بھی 3 دن مدینہ طیبہ کے کسی چولہے میں آگ نہیں جلے گی۔ حضرت عمر کا قبیلہ جو ہے وہ 3 دن مسلسل صبح دوپہر شام کھانا پکاتا رہے گا، 1 لاکھ کے قریب افراد کا، اور ہر گھر کے اندر وافر مقدار میں کھانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے پہنچتا رہے گا۔ تو جب پہلی مرتبہ کھانا تیار ہو گیا، پورے مدینہ طیبہ میں دسترخوان لگ گئے، لیکن وہاں قیامت کا منظر ہے، لوگ مسلسل رو رہے ہیں، کھانا آگے آ گیا ہے لیکن کوئی پہلا لقمہ اٹھا کر کھانا کھاتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر بنو عدی نے کیا کیا؟ بنو عدی کے سردار جمع ہوئے حضرت عمر کے قبیلے کے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس گئے اور ان کو مشورہ دیا کہ چونکہ محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے الناس تبع لقریش، حضرت عباس جیسی ہستی موجود ہے، اے پیارے عبداللہ بن عمر آپ محبوب کے چچا حضرت عباس کو درخواست کیجئے، وہ لوگوں کے سامنے پہلا لقمہ کھائیں تو پھر لوگ کھانے کی طرف راغب ہوں گے، جب تک حضرت عباس کی لقمہ اٹھائیں گے کوئی بھی کھانا دسترخوان پر نہیں کھائے گا، کیونکہ حضرت عمر کی جدائی کا صدمہ اور غم دلوں کے اوپر اتنا غالب ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور چند سردار بنو عدی کے اٹھے
حدیث صحیح کے اندر ہے محبوب کے چچا جان حضرت عباس کی خدمت میں آئے، حضور آپ محبوب کے چچا ہیں، آپ کا اہل مدینہ کے اوپر اثر اتنا ہے، آپ سے محبت اور عقیدت اتنی ہے محبوب کی نسبت کی وجہ سے، حضور آپ ہم پر احسان فرمائیں۔ لوگ مسلسل رو رہے ہیں اور کوئی بھی کھانا شروع نہیں کرتا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کھانا کھائیں، لہذا آپ مہربانی کریں، آپ سب سے پہلے کھانا شروع کریں گے، پھر آپ کو دیکھ کر باقی لوگ بھی شروع کر دیں گے۔ تو حضرت عباس نے لقمہ تیار کیا سب کے سامنے آ کر، آپ لقمہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا، محبوب آپ کی آل طیب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور فرمایا ایھا الناس، لوگوں، محبوب کا بھی وصال اقدس ہوا تھا اور کچھ دنوں کے بعد ہم نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق جیسی عظیم ہستی، آپ کا وصال اقدس ہوا، پھر کھانا شروع ہو گیا کچھ دنوں کے بعد، اب حضرت امیر المومنین عمر اللہ کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو گئے، تاب گئے، مہربانی کرو، میں محبوب کا چچا ہوں اور یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، لہذا مہربانی کرو، اور حضرت عمر کے ثواب کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے یہ کھانے کا اہتمام ہے۔ میں محبوب کا چچا عباس بن عبد المطلب ہوں، انا آکل، میں بھی کھاتا ہوں اور آپ سارے کے سارے لوگ بھی گلو ہو اس کھانے کو کھاؤ۔ چنانچہ لوگوں کی طبیعت میں کوئی ضبط پیدا ہوا اور دو دو چار چار لقمے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے اس دن اس حدیث کی مکمل سمجھ آ گئی کہ الناس تبع لقریش، کہ باقی سارے لوگ قریش کے ہی تابع فرمان ہیں۔ تو الغرض حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب ایک بات فرما دیتے ہیں تو پھر اہل ایمان اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، لہذا یہ تو نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس فرما رہے ہیں جدھر میں جاؤں گا ادھر سارے مہاجرین و انصار جائیں گے، اور جدھر جناب میں جاؤں گا سارے بنو ہاشم ادھر جائیں گے، جدھر حضرت ابو سفیان جائیں گے، بڑے بڑے قبائل کے سردار ادھر، اور آپ ہمیں کل تک کا موقع دیں، ہم آپ کی حمایت میں بندے ہی بندے۔ لیکن حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم آپ بیعت قبول نہیں فرماتے۔ یہ تو جناب آپ علامہ ماوردی کی احکام سلطانیہ میں بھی بیعت ہو چکے ہیں، میں نہج البلاغہ میں سے الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ حضور مولا مرتضیٰ کی اگر لفظ مولا سے عمارت کا اعلان محبوب نے کیا تھا تو پھر حکومت تو چل کر، خلافت تو چل کر مولا مرتضیٰ کے دروازے بنا دیے۔ آپ فرماتے تھے آپ دونوں میری بزرگ ہستی ہیں، آپ نے حق کو ٹھیک پہچانا ہے، مجھے ہی اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، غدیر قوم پر میرا اعلان کیا گیا ہے، لہذا میں ہی حقدار ہوں۔ آپ نے حق کو ٹھیک پہچانا ہے اور حق اٹھا کر حقدار کے پاس آئے ہیں، لہذا یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور میری بیعت قبول کیجیے۔ لیکن نہیں، حضور مولا مرتضیٰ پوری بات توجہ سے سن کر فرماتے ہیں ایھا الناس شکو امواج الفتن بسفن النجات وارجو ان طریق المنافرت ودعوتی جرم المفاخرت ھذا ماء آسن ولقمۃ یأس بها آکلها۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ کریم فرماتے ہیں مہاجرین و انصار اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت ایک طرف ہو اور میں اکیلا علی بن ابی طالب ایک طرف بیٹھا ہوں، یہ ہمارا خاندانی موروثی نظام نہیں ہے، شورائی نظام ہے۔ میں تم دونوں بزرگوں کے کہنے پر ہرگز بیعت قبول نہیں کروں گا۔ جب اللہ نے شاور ہوں فی الامر فرمایا ہے تو میں اکیلا تنہائی میں چھپ کر کبھی بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ سب مہاجرین آئے، سب انصار آئے، غور و فکر کریں، باہمی مشورہ کریں، جدھر انصار و مہاجرین جائیں گے میں علی بن ابی طالب بھی ادھر ہی جاؤں گا۔ یہ جو تم تنہائی میں بیٹھ کر خلافت کی باتیں کر رہے ہو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے جس کو تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے اندر داخل کر رہے ہو، لہذا میں تمہیں حکم دوں گا اگر مجھے علی سے محبت ہے تو فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں کے ذریعے سے پار کرو، وَأَرِجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور یہ آپس میں مسلمانوں میں تفریق اور نفرت کے راستے سے ایک طرف ہو کر چلو۔ تو حضور مولا مرتضیٰ تو بیعت نہیں قبول فرماتے بلکہ اگلے دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت فرما لیتے ہیں۔ پوری حیات طیبہ کبھی ایک مرتبہ حضور مولا مرتضیٰ نے بھی غدیر قوم کو اپنی خلافت کے لیے دلیل بنایا ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کی ہستیوں نے بنایا ہے؟ نہیں، حضور مولا مرتضیٰ کے فرمان پر بات ختم کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ صفحہ 181 ہے، خطبہ نمبر 156 ہے، حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں انما الشورى للمہاجرین والانصار، اللہ کی طرف سے تقرر نہیں ہوتا، یہ شورائی نظام ہے،
اور شورا کا حق مہاجرین و انصار کو ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اگر یہ مہاجرین و انصار مشورہ کر کے کسی ہستی پر متفق ہو جاتے ہیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کا نام امام رکھ لیتے ہیں، كَانَ فِي ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا، تو اللہ کی رضا اسی میں ہو جاتی ہے. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں امام اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہوتا، مہاجرین و انصار میں مقرر فرمانا ہوتا ہے، اور مہاجرین و انصار کے مشورے سے قائم ہوگا. اللہ پاک میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. سیدنا امیر المومنین عثمان ذو النورین کے درجات بلند فرمائے. سنت ادا فرمائے.